رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک فلک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. محفل نعت کا آغاز ہو چکا ہے اور تلاوت کلام مجید سننے کی سعادت پائی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. محفل نعت میں کلام پڑھے جاتے ہیں اور مختصر بیان بھی ہوتا ہے، منقبت بھی ہوتی ہے، سلام بھی ہوتی ہے. یہ اشعار اس میں کئی التجائیہ ہوتے ہیں، گویا دعا کر رہا ہوتا ہے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصورت اشعار. استغاثے ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض و معروض ہوتی ہے، مدینے اور مکے کی حاضری کی التجائیں ہوتی ہیں، ان کی میٹھی نگاہ ہم پر پڑ جائے اس کی التجا ہوتی ہے. تو یہ گلدستہ ہے، کبھی ان میں اشعار صحابہ کی مدد کے ہوتے ہیں تو کبھی اہل بیت کی تعریف میں اشعار کہے جاتے ہیں. یہ گلدستہ ہے، اس کی خوشبوؤں سے معطر ہوئیے. اگر آپ کو اشعار آتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیے نعت خوانوں کے ساتھ، چاہے آپ اپنے گھر میں ہی ہوں، اور اگر وہ التجائیہ ہوئے اور قبول ہو گئے آپ کے تو انشاءاللہ رحمان آپ کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. انشاءاللہ ہم پہلے چند اشعار حمد کے سنیں گے، ہے نا. ضرب لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. اللہ
سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طائران جناح میں تیری گفتگو، طائر کہتے ہیں پرندے کو، طائران اس کی جمع ہے، جنت کے پرندے، طائران جناح میں تیری گفتگو، اللہ جنت کے پرندے بھی تیری بات کر رہے ہیں، طائران جناح میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں سب خوشگلو، جتنے خوشگلو ہے نا وہ بھی اے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو، اور ہم سب کہتے ہیں لا شریک۔ طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، نغمہ سمجھانے گلشن میں چرچا تیرا، چہچہے ذکر حق کے ہے صبح و مساء، اپنی اپنی چاہت، اپنی اپنی صدا، اپنی اپنی چاہت، اپنی اپنی صدا، سب کا مطلب کے واحد کے واحد ہے تو اللہ اللہ نوری میں آئے جو نور خدا، نوری میں آئے جو نور خدا، وہ آئے نور ہو اپنا ظلمت کردہ، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا،
مالا مالا خواب نوری میں آئے جو ظلمت، خواب نوری میں آئے جو نور خدا آئے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیاں جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیاں نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 پاک ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا ایک بہت پیارا کلام ہے، اور اس کلام میں آپ کی التجا ہے، بارگاہ رسالت میں استغاثہ ہے۔ یہ میں نے آپ کے مدنی مذاکرے میں یا نجی محفل میں کبھی سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی مجھے یاد نہیں ہے، یہ کافی پرانی بات، کہ میں نے بارگاہ رسالت میں کبھی وہاں حاضری دی ہوئی اور دنیا کا کوئی سوال کیا ہو۔ ان کے سوال کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو بارگاہ رسالت سے کہتے ہیں جاہو جلال دو، نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اگر آپ کلام امیر اہل سنت کا پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بہت سارے مقامات پر ایسے استغاثے ملیں گے کہ کبھی وہ سوزے بلال مانگ رہے ہیں، کبھی سوزے اویس مانگ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا غم مانگ رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ یہ چیزیں ایسی ہیں واقعی کہ یہ دل میں ایک بات پیدا کرتی ہے۔ سوزے بلال کیا ہے؟ غور کریں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ارے یہ وہی ہیں جن کے سینے پر چٹان کی ایک بہت بڑی سل رکھی جاتی تھی اور اپنی زبان سے احد احد پکارتے تھے۔ ان کا جو جن کے وہ غلام تھے وہ ان پر بہت زیادہ سختیاں کیا کرتے تھے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آزاد ہوئے اور بارگاہ رسالت میں پہنچے، پھر انہیں شرف یابی ملی مؤذن رسول بننے کی، اللہ اکبر، اور جب وہ اذان دیا کرتے تھے اور بعد وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو تاب نہیں تھی، وہ مدینے میں رہ نہیں پائے، شام چلے گئے، ہجرت کر لی، پھر آئے، اور پورا ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہیں وہ لوگ لجاجت کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ حضرت بلال آپ ہمیں وہی اذان سنا، جو وہی اذان سناؤ تو بارگاہ رسالت میں تم جو ہے اس وقت موجود ہوتے تھے اور اذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے مجھ میں تاب نہیں تھی، مجھ میں تاب نہیں ہے کہ جب میں کہوں گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں جب ممبر دیکھوں گا تو وہ خالی ہوگا تو مجھ میں تاب نہ رہے گی۔ یہ ہے سوز بلال، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا عشق رسول کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت یہی التجا کر رہے ہیں، مال و منال نہ ملے، اگر ملے تو سوز بلال ملے۔ اللہ اکبر، یہی کلام انشاءاللہ حسان بھائی ہمیں سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جاؤ جلال دو، نہیں مال و منال دو، جاؤ جلال دو، نہیں مال و منال دو، جاؤ جلال
میری جھولی میں ڈال دو سوزے لال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو ذکر و درود ہر گھڑی
فضول گوئی کی عادت نکال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو اور دونوں جہاں کی آفتیں مولا مصیبتیں دونوں جہاں کی آفتیں مولا مصیبتیں صدقے میں میرے غوث کے سرکار ڈال دو صدقے میں میرے غوث کے سرکار ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی سگے عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو چاہو جلال دو نہیں مانو منال دو سوزے بلال بس سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو بڑا پیارا ایک کلام ہے جو ہم سنیں گے عادل بھائی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہرہ انور ہے اس کا ذکر ہے نا روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چرائے والضحا دیکھتے رہ گئے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے دیکھ رہے ہیں پلک نہیں جھپک رہی فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ آپ کا رخ انور دیکھ رہا ہوں اس سے تسکین ہو رہی ہے دل میں میرے ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں حضرت جابر دیکھ رہے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں ایک صحابی اور نبی پاک کو دیکھتے ہیں چاند سے زیادہ روشن ہے کیونکہ چاند جو ہے اس کو جو روشنی ملی ہے وہ آمنہ کے چاند سے ملی ہے تو روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے
قسم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تو جا دیکھتے رہ گئے چاند چون ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدرو رجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے رونما ہوا حضور نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تو یہاں ہی ہوا یا کہیں اور بھی ہوا؟ ایک قافلہ آیا اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہم نے بھی دیکھا کہ چاند یک لخت 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے روئے بدرو رجا دیکھتے رہ گئے چہرہ دیکھتے ارباب نظر کوئی ایسا ملے گا بندے تو بہت مل جائیں مگر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ ملے گا چہرہ دیکھتے رہ گئے چہرہ دیکھتے رہ گئے چہرہ دیکھتے رہ گئے حسن خیر برا میں خدا کی قسم حسن خیر برا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے چراغ بدیری کیوں دل اداس گلیری ہے لولو وچ شوق چلیری ہے اجلینا لائیا کیوں جھڑیاں جھک چنجک درشا شرمی ہے مت چمکے راٹ نورانی کل زلفت اکھ مسکانی ہے مخمور حکیم علمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا جگ جان جہانا سچ آنکھت رات میں شانہ شان اس شان سے شان سے شب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میں تیرے علی کتے تیری سنا گستاخیاں کتے جاڑیاں حسن خیر الورا میں خدا کی قسم حسن
جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے رک کس طرح منزل پہ روح الامین رک کس طرح منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر زاہدو پارسا دیکھتے رہ گئے زاہدو پارسا دیکھتے رہ گئے زاہدو پارسا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا کے داتا میں جھولی بھری در پہ بلوا کے داتا میں جھولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا کے داتا نے چولی بھری در پہ بلوا کے داتا نے چولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے جو سکندر ہوا ان کے دربار سے جو سکندر ہوا ان کے دربار سے وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے روئے بدر و جا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا کے داتا نے جولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے ذرا ان واقعات پر غور کریں کہ ایک صحابی رسول کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا حضور نے آنکھ عطا فرما دی کسی کا ہاتھ نکل گیا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بازو کو ٹھیک کر دیا ابو ہریرہ کو وہ عطا کر دیا پھیلائی چادر بظاہر تو کچھ نہ تھا اس میں مگر سب کچھ تھا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد جو بات حضور نے فرمائی اس کے بعد کبھی بھی میں کچھ نہ بھولا
جو سائل آتا تھا وہ جونیاں بھر کر جاتا تھا. تو دعا دی, عبد الرحمن بن عوف کو دعا دی. اتنا مال ملا انہیں کہ کہا جاتا ہے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں اتنا سونا تھا کہ اسے پھاوڑوں سے جو ہے توڑا گیا, آپ زخمی ہو گئے. یہ حضور کی دعا تھی, یہ حضور کی عطا تھی. تو بھر کے جولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. تمہارے ہی ٹکڑوں میرا گزارا, آقا تمہارے ہی دربار راہوں میں منگتا, تمہارے ہی ٹکڑوں میرا گزارا, آقا تمہارے ہی سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو, جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے, جو تم سے نہ مانگو رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے ہی ہیں اللہ کی عطاؤں سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی جھولیاں بھر رہے ہیں. بہت پیارا کلام سنیں گے ہم عدنان شیخ سے, پھر مختصر بیان بھی ہوگا, پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ماجد بھائی سے ہم سنیں گے. مرہم روح و جاں مدینہ ہے, مرکز دو جہاں مدینہ ہے. واقعی اگر مدینے میں پہنچ جاتے ہیں نا, ساری اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں نا, شادابیاں آ جاتی ہیں, دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں. ارے مدینے میں جب داخل ہوتے ہیں نا, یقین جانیے ایسا لگتا ہے فضا ہی بدل گئی ہے. ایک صاحب ملے اور وہ کہنے لگے جب 12ویں کا دن ہوتا ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں. اب کیفیات دیکھیں اپنی اپنی ہیں. انہوں نے کہا جب 12ویں شب شروع ہوتی ہے مدینے میں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مدینے میں ہر چیز بدل گئی ہے, یہ روشنی بھی بدل گئی ہے, سب چیزیں بدل گئی ہیں. تو کبھی کبھی وہ شعر یاد آتا ہے نا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. تو شب ولادت دیکھنے والے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مدینے جانے والے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی ناکی اٹھی ہوئی ہے, انہیں نہ خوشبو آتی ہے نہ ان کو وہاں قرار ملتا ہے. وہ تو بھٹی ہے, مدینہ بھٹی ہے, ایسوں لوگوں کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. تو دیکھیں جس کا دل مدینے میں قرار نہیں آ رہا نا, جس کو مدینے کے اندر, اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو مرہم روح ہو جا مدینہ ہے. مرہم مدینہ ہے, مرہم روح جاں مدینہ ہے, مرکز دو جہاں مدینہ ہے, مرہم روح جاں مدینہ ہے, مرکز دو جہاں مدینہ ہے, مرکز دو جہاں مدینہ ہے. ٹھوکریں کہ کیوں کھاؤں, ٹھوکریں
ہے میرا دارامان مدینہ ہے گرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں گرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں قوت بے کسا مدینہ ہے قوت بے کسا مدینہ ہے اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں گرنے والے سنبھلتے ہیں قوت بے کسا مدینہ ہے قوت بے کسا مدینہ ہے کر لو حج اس جگہ قسمتیں سنورتی ہیں اس جگہ اس جگہ قسمتیں سنورتی ہیں مرجع سجا مدینہ ہے مرجع سجا مدینہ ہے جس کو عشق کا مل گیا اس کا جس کو عشق کا مل گیا اس کا دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے
کاش یا رب نبی کے جلووں میں مولا کاش یا رب نبی کے جلووں میں موت آئے جہاں مدینہ ہے موت آئے جہاں مدینہ ہے یا خدا چھوٹا ہوا عطا یا پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے یا خدا یا خدا چھوٹا ہوا پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے مرہم رو جا مدینہ مرکز دو مدینہ مرکز دو جہاں مدینہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، عربی کتابوں میں ایک واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز لکھا ہے جو پچھلے دور کا واقعہ اس امت کا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک رات نصف رات گزر گئی، میں آبادی سے دور جا رہا تھا، میں نے دیکھا 4 افراد جا رہے ہیں ایک جنازے کو اٹھا کر۔ میں نے کہا رات کے وقت میں کچھ لوگ بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، لگتا ہے اس نے ان کو قتل کیا، اس شخص کو، ان 4 نے، اور اس کو ٹھکانے، اس کی لاش کو لگانے جا رہے ہیں۔ میں نے بڑی ہمت کر کے ان سے پوچھا بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے اور اب تم اس کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہو؟ نے کہا ہم نے نہ اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی ہم مقتول ہیں، بلکہ ہم مزدور ہیں۔ اس کی ماں نے مزدوری دینی ہے، اس کی قبر کے پاس وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ مجھے بڑا تجسس ہوا، چنانچہ میں بھی قبرستان پہنچ گیا تو واقعی میں نے دیکھا کہ ایک تازہ قبر کھدی ہے اور ایک بوڑھی عورت وہاں اس قبر کے سرانے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے قریب گیا، پوچھا اماں آپ نے اپنے بیٹے کے جنازے کو دن میں کیوں نہیں لے کر آئی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے، دن میں اس کو جو ہے اس کو کفنایا جاتا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، پھر اس کو دفنایا جاتا تو اور لوگ بھی شریک ہوتے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا شرابی تھا، گناہگار تھا، شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بلا کر مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔
پہلی وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو رسی میرے گلے میں ڈال دینا اور ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ نافرمانوں اور گناہ گاروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسری وصیت یہ کی تھی کہ مجھے رات میں دفن کرنا، دن میں نہ کرنا، کہ جو میرے جنازے کو دیکھے گا وہ لان تان کرے گا، اور جب مجھے قبر میں رکھنا نا تو میری ماں میرے تیرے سفید بالوں کا ایک بال بھی میری قبر میں رکھ دینا۔ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت کہتی ہے جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو پہلی وصیت پر میں نے عمل کیا، اسے گلے میں رسی ڈالی، جیسے ہی گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ پاک نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی بات سنی تو اس کے جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفنایا اور اس کی ماں کے سر کا ایک بال بھی اس کی قبر میں رکھ دیا۔ جب ہم اس کام سے فارغ ہوئے اور قبر کو بند کرنے لگے تو اچانک اس کفن کے اندر سے حرکت پیدا ہوئی اور اس شخص نے، اس مردہ نے اپنا ہاتھ اپنے کفن سے باہر نکال دیا اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا گھبرا گیا، وہ بزرگ کہتے ہیں تو اس مردے نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ہے شیخ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی اور ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص کی تھی جس پر اللہ کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرے اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تو وہ غفور الرحیم ضرور اپنے رحم اور اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے۔ اگر اس حکایت میں اگرچہ کہ واضح توبہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے، مگر اس نے جو وصیتیں کی تھیں اپنی ماں کو، اس میں ایک بات کہی تھی کہ وہ اپنے گناہوں پر بڑا سخت نادم تھا، اور ندامت ہی تو دراصل در حقیقت توبہ ہے۔ جو ایک روایت میں جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ مفتی صاحب یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت توبہ کا رکن اعلیٰ ہے، اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا الندم توبہ میں۔ ظاہر ہے جس کسی کا حق مارنے پر نادم کوئی ہوگا تو حق بھی ادا کرے گا، جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی قضا کر لے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں سے، ہر روز کرنا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے اپنے رب سے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ پاک تو توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس لیے اس موقع کو فائدہ اٹھائیے۔ اس موقع سے رب کریم فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ روایت میں آیا کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے، جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے کیا ہوا؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ یہ نوجوان کی توبہ کا دیکھیں کیسا ثمرہ اسے ملتا ہے۔
اس لیے نادم ہو جائیں، توبہ کر دیں. جو نمازیں وقت پر نہیں پڑھ رہے، 4 پڑھ رہے، 3 پڑھ رہے، وہ نیت کریں کہ اب میری آج سے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے روزہ رکھنے میں اگر کچھ کمی تھی کہ روزے چھوٹ جاتے تھے جان بوجھ کر، تو اب نیت کریں کہ ایک بھی رمضان کا روزہ چھوٹے گا نہیں، بلکہ روزہ رکھیں گے بھی اور ان لوگوں کو بتائیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ان سے روزے رکھوائیں گے بھی. بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، اے مدنی چینل کے ناظرین یہ مکالمہ سنیے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ میں نے برائی کی، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. وہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں. وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، جب دوسری مرتبہ توڑ ڈالے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ بھی ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا. فرماتا ہے میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں نافرمانی کی پردہ پوشی کرتا اور تائبین کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں خطائیں معاف کرتا، ندامت کرنے والے پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. میں کر کے تو شرف عطا یا رب ہو مغفرت یا رب العالمین اللہ میں سچی توبہ کرنے والا بنائے، توبۃ النصوح عطا فرمائے. ایک بہت پیارا کلام امام اہل سنت کا ہم ماجد بھائی سے سنیں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ
قدرت کا حسن دستکاری قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ٹوٹیں گے پیاسے جھوم کے انگلیاں فیض پر ٹوٹیں گے پیاسے جھوم کے انگلیاں فیض پر ٹوٹیں گے پیاسے جھوم کے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر سے تو پانی نکلتے دیکھا ہے، پہاڑوں سے پانی آتے بھی دیکھا ہے، چشموں سے جاری بھی دیکھا ہے پانی، کبھی انگلیوں سے بھی پانی جاری ہوتے کسی نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ہے نا، اور اتنے ایسے جاری ہوئی. یہ پنجاب مراد وہ نہیں ہے، یہ پنجاب مراد ہے. اس پنجے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ چھاگل میں اس برتن میں اپنے دست اقدس رکھ دیا، اس سے ندیاں بہ نکلی اور صحابہ کرام نے اپنی پیاسوں کو بجھایا. اسی کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روضے کا نور اس سمت منبر کی بہار. اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب اس جنت کی کیاری میں پہنچتے ہیں نا، ایک طرف روضے کا نور ہے اور ایک طرف منبر کی بہار ہے اور بیچ میں جنت کی کیاری. ارے کہاں پہنچے ظاہر ہو؟ ایک طرف ممبر ہے، سامنے محراب نبی ہے، اور ایک طرف روزے کا نور ہے. نور ہی نور میں ہے. اس نقشے کو کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے سے انعام کے قربانی سے کرام کے صدقے سے انعام
کیا مدینے سے سبائی کے پھولوں میں آج، کیا مدینے سے سبائی کے پھولوں میں آج، کچھ وہ بھی پیاری پیاری واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آرائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا آرائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سب سنے کو سے جان پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق صبر دو فقیر ہو تمہارا سرکار غوث اعظم جھولی ہماری بھر دو میرا جھولی ہماری بھر دو میرا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کرے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کرے گی دنیا ایسے سخی کا منگلا ایسے سخی کا منگلا پھرتا ہمارا مارا نظر کرم خدا 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 میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم یا شفیع سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ لیلۃ اسری به قالت الانبیاء
قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى اشفعي يا حبيبي يوم شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى علي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك جسمي فدا سلام علي سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فدا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار تیرے بندے تیری دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ کلام پڑھے گئے، اس سے پہلے تلاوت بھی ہوئی، تیری حمد و ثنا بھی ہوئی، تیرے محبوب کی ثنا خوانی بھی ہوئی، اس محفل پاک کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ ہم سب کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی باذوق حاضریاں عطا فرما دے۔ مولا کریم محفل نعت کے صدقے سے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ مولا ہم سب کی دعاؤں پر، ہماری حاجتوں پر، ہمارے مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک 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 فلک